بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سرزمین شام۔ ہم جانیں گے کہ شام کے بارے میں قرآن و سنت، خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ موجودہ حالات پر گہری نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس انداز سے حالات ایک نئے رخ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس نے ہر صاحب فکر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک طرف دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھیں، آج ان میں سے بہت سی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یقین بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات حق تھی، حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گی۔ لیکن دوسری طرف ایک خوف بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جن احادیث میں آخری زمانے کے سخت حالات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں سے بہت سی نشانیاں آج ہمارے سامنے ظاہر ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ یہاں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں پر ایک آزمائش بھرا دور آنے والا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو لوگ پہلے سے ان نشانیوں کے بارے میں شکوک رکھتے تھے، آج ان کے شکوک بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن واقعات کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو وہ وقت بہت ہی قریب آن پہنچا ہے، بلکہ اہل نظر کے نزدیک اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ اسی لیے آج ہمارے لیے دو تین بنیادی باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ شام کی اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں ہے، اور وہ جب احادیث میں شام کا ذکر آتا ہے تو اس سے صرف موجودہ شام سیریا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس تاریخی خطے میں فلسطین، لبنان، اردن، سیریا اور وہ علاقے شامل ہیں جنہیں پرانے زمانے میں بلاد شام کہا جاتا تھا۔ ٹھیک، وہ پچھلی گفتگو میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت سے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو برکت والی زمین قرار دیا ہے اور اس کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سرزمین کی ایک اور بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جزیرہ عرب سے باہر اگر کسی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہاں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم تشریف لے گئے، تو وہ یہی سرزمین شام ہے۔ اس کے علاوہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں بے شمار احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس حدیث کو غور سے سنیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ پتھر بھی پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ یہ ایک نہایت معروف و صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہودیوں کے ساتھ کئی معرکے پیش آئے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر اور دیگر مواقع پر یہودی قبائل کے ساتھ جنگیں اور محاصرے ہوئے، لیکن اس حدیث میں ان تمام جنگوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہودیوں سے جنگ ہوگی۔ یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے زمانے میں پیش آئے گا، قیامت سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ مسلمان غالب ہوں گے، یہاں تک کہ پتھر بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس کا وقوع ابھی باقی تھا۔ دیکھیے، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1948، 1967 اور 1973 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگیں ضرور ہوئیں، لیکن ان جنگوں کو پوری امت مسلمہ اور یہودیوں کی آخری جنگ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں عرب اسرائیل جنگیں کہا گیا، اور یہ زیادہ تر عرب قوم پرستی اور علاقائی سیاست کے تناظر میں لڑی جانے والی جنگیں تھیں، نہ کہ پوری امت مسلمہ کی نمائندہ جنگ۔ تو یہ اسی لیے بہت سے اہل علم اس حدیث کو ان جنگوں پر منطبق نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک ایسے واقعے سے متعلق سمجھتے ہیں جو مستقبل میں پیش آئے گا، جس کے آثار اب نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہی حدیث آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تمہاری یہودیوں سے جنگ ہوگی، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بدلتے ہوئے حالات ایک نئے مرحلے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ناظرین، اب آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نہایت اہم حدیث کی طرف، جو صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ بات 3 مرتبہ عرض کی گئی، لیکن ہر مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن ہی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔
پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے ظاہر ہوں گے اور شیطان کا زور ظاہر ہوگا اور وہاں زلزلے بھی آئیں گے۔ اب ذرا اس حدیث کے پہلے حصے پر غور کیجئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرما رہے ہیں، تو یقیناً اس دعا کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے، پچھلی گفتگو میں نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بھی سرزمین شام کو برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سرزمین کے لیے خصوصی دعا فرما رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سرزمین شام صرف تاریخی اعتبار سے اہم نہیں بلکہ آخری زمانے کے بہت سے اہم واقعات بھی اسی خطے سے متعلق ہوں گے۔ اب آئیے ایک اور اہم حدیث کی طرف۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کی مدد پر قائم رہے گا، اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کی مدد نہیں کریں گے وہ قیامت تک ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ حدیث بہت ہی غور طلب ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب شام میں حالات خراب ہو جائیں گے، وہاں بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، آزمائشیں ہوں گی اور شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو امت کی مجموعی حالت بھی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ آج اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی برسوں سے شام مسلسل آزمائشوں، جنگوں، نقل مکانی اور تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ حالات یقیناً ہر مسلمان کے لیے فکر و دعا کا باعث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہمیں امید بھی دیتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور اس کے مخالفین اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، مشکل حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت فرماتا رہے گا اور حق پر قائم رہنے والوں کی مدد بھی فرماتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت سنن ترمذی میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن کی طرف سے نکلا ہے اور کفر مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ سکون اور اطمینان بکری پالنے والوں میں ہے، جبکہ فخر اور تکبر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہے۔ پھر جب مسیح الدجال احد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ تو میرے عزیز ناظرین، اس حدیث کا آخری حصہ بہت اہم ہے، یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ مدینے کی طرف آئے گا تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد کے واقعات کا مرکز بھی شام کا علاقہ بن جائے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سرزمین شام آخری زمانے کے اہم واقعات کے مرکز کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اب ایک اور نہایت خوبصورت روایت کی طرف آئیے جو سنن ترمذی میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کریم کے اوراق ترتیب دے رہے تھے۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی خوشخبری؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ رحمان کے فرشتے شام پر اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی عظیم بشارت ہے، ذرا سوچئے، جس سرزمین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، تو اس سرزمین کی فضیلت اور اہمیت کتنی عظیم ہوگی۔ دیکھیے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان احادیث کی مزید حکمتیں بھی واضح ہوتی جائیں گی، اور جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے ان کی اہمیت انسان کے سامنے مزید نمایاں ہوتی جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے پوری توجہ سے سنیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیے۔ حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق کی طرف کفیز اور درہم کی آمد رک جائے۔ ہم نے عرض کیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عجم کی طرف سے ایسا ہوگا۔ پھر فرمایا، اور قریب ہے کہ اہل شام کی طرف دینار اور مد کی آمد بھی رک جائے۔ ہم نے عرض کیا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ روم کی طرف سے ایسا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال اس قدر دے گا کہ مٹھیوں بھر بھر کے تقسیم کرے گا اور اسے گنے گا بھی نہیں۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں وہ حضرت بن عبدالعزیز ہیں؟ تو جواب دیا گیا، نہیں۔ میرے عزیزو، اب اس حدیث پر ذرا گہرائی سے غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں عراق و شام کی طرف تجارت، کرنسی اور اشیاء ضرورت کی آمد رک جانے کا ذکر آتا ہے۔
آج کے دور میں اہل علم اس روایت کو معاشی پابندیوں، اقتصادی دباؤ، بین الاقوامی رکاوٹوں کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب یہ اس وقت میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی سب سے بڑی خوشخبری آخر میں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی آزمائشوں کے بعد میری امت میں ایک ایسا حکمران آئے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا، اور لوگوں میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ وہ بے شمار مال تقسیم کرے گا اور اسے شمار کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے جو مستدرک حاکم میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام کی طرف چلا جائے گا۔ میرے عزیز ناظرین، یہ حدیث بھی غور طلب ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی خبر دی ہے جب مومنوں کی بڑی تعداد شام کی طرف جمع ہوگی۔ اس روایت کی حقیقت اور اس کا مکمل مصداق اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے ایک مرتبہ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین شام آخری زمانے کے واقعات میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے الفاظ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم اپنی بستیوں میں پانی کا ایک پیالہ تلاش کرو گے مگر نہ پاؤ گے، اور ہر پانی اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا جبکہ پانی شام میں باقی رہے گا۔ یعنی کہ تم اپنی بستیوں میں پانی کا ایک پیالہ تلاش کرو گے تو نہ پاؤ گے، پانی صرف شام ہی میں بچے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر پانی اپنے عناصر کی طرف چلا جائے گا، یعنی کہ وہ ہائیڈروجن آکسیجن میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ بڑی سوچنے والی حدیث ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی اپنے عناصر کی طرف واپس چلا جائے گا۔ ایگزیکٹ یہی لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یوز ہوئے ہیں کہ پانی جو ہے تو وہ اپنے عناصر میں بدل جائے گا۔ تو یہ پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، تو یہ میرا خیال ہے، حقیقت کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایٹمک وار کا سین مجھے اس میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوگا، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت مومن بھی شام میں ملیں گے اور پانی بھی شام میں ملے گا۔ اب دیکھیے کہ آپ کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری زمین سے تمہاری بستیوں میں، شہروں میں پانی کی جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی، اور اس وقت یہ پانی عناصر میں بدل جانا ہے۔ مجھے اس سے بڑا خوف آتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے واضح الفاظ ہیں اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس روایت سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب پانی کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی اور انسان پانی جیسی بنیادی نعمت کے لیے بھی پریشان ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کریں، اس کی اطاعت کریں، اور آنے والی آزمائشی حالات کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد کی ایک نہایت اہم روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم مختلف لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر تمہارا شام میں ہوگا، ایک یمن میں ہوگا اور ایک عراق میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ زمانہ پالوں تو آپ مجھے کس طرف جانے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے منتخب سرزمین ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے بہترین بندوں کو جمع فرمائے گا۔ تو میرے عزیز ناظرین، یہ روایت بھی سرزمین شام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ اب ذرا آپ لوگ یہ دیکھیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنی احادیث ہمارے سامنے آ گئیں، اور تقریباً ہر حدیث میں کسی نہ کسی انداز سے شام کا ذکر موجود ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری زمانے کے بہت سے اہم واقعات اسی خطے کے گرد گھومتے ہیں۔ اب ہم ایک نہایت اہم حدیث کی طرف آتے ہیں جسے سنن ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی کا پیش خیمہ ہوگی، اور مدینے کی ویرانی کے بعد ایک عظیم جنگ ہوگی، پھر اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے کندھے یاران پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ بات اسی طرح سچ ہے جیسے تم اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھے ہو۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کی خاص تاکید فرمائی، یعنی کہ یہ واقعات ضرور پیش آئیں گے، اور اس وقت ان کی گونج سنائی بھی دینے لگی ہے۔ اب آئیے حدیث کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی۔ یہاں یہ جو لفظ آیا ہے عمران، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر کئی پہلو سمائے ہوئے ہیں۔ اس میں لوگوں کا وہاں آ کر بسنا بھی شامل ہے، اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی بھی، اور وہاں تعمیر و ترقی کے مختلف مراحل بھی۔ آج اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی تبدیلیاں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد مدینے کے حالات میں تبدیلی آئے گی، پھر ایک عظیم جنگ ہوگی، پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا،
اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ تو میرے عزیز ناظرین، یہ تمام واقعات آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے، اس میں ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرے، صحیح احادیث کو سمجھے، اپنی عبادت کی حفاظت کرے، گناہوں سے بچے اور ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھے، کیونکہ جب فتنے آتے ہیں تو صرف معلومات، نالج انسان کو نہیں بچاتی، بلکہ ایمان، تقوی اور اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر خبر، ہر تجزیے اور ہر دعوے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جن کی قطعی دلیل موجود نہ ہو۔ اور میری اس گفتگو کا مقصد کسی میں خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک احادیث کی طرف توجہ دلانا تھا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ اگر ہم ان احادیث کو صحیح انداز میں سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم آخری دور میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ جس میں بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے فتنے رونما ہونے ہیں، اور وہ جس میں عجیب و غریب قسم کے واقعات و معاملات ہونے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہر آزمائش کے بعد اللہ رب العزت کی مدد بھی آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے ہر فتنے سے ہمارے اہل خانہ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔